11 نمبر سورہ ہے اور اس کی 120 نمبر آیت جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ جی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ مالک نے فرمایا، محمد جی ہم آپ کے ساتھ آدم کی بات کر رہے ہیں۔ مالک مصطفیٰ سے فرما رہے ہیں کہ محمد جی ہم آپ کے ساتھ نوح کی کشتی کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ابراہیم کی آگ میں چھلانگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ اسماعیل کی گلے پہ چھری چلنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو ہم آپ کے ساتھ سارے رسولوں کے قصے بیان فرما رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، قیامت تک جو بھی انہیں سنے گا اس کا دل طاقتور ہو جائے گا، اس کا کمزور دل طاقتور ہو جائے گا۔ محمد جی رسولوں کے قصے اور رسولوں کا ذکر اور رسولوں کے واقعات بندوں کے دل مضبوط کریں گے۔ آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، کچھ بول ہی نہیں رہے، میں آگے نہیں چل سکتا، اپنا شیڈول نہیں میں آپ کو سنا رہا کہ کتنے دنوں سے میں مسلسل گاڑی میں ہوں اور آگے یہیں سے ابھی مجھے نکلنا ہے، قیام نہیں ہے، تو عرض یہ ہے ان باتوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، میں ان باتوں پہ وقت ضائع کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ بات یہ ہے کہ جو آیت پڑھی ہے اس پہ توجہ کریں۔ اللہ جی فرما رہے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہر رسول کا ذکر سننے والوں کے دل کو مضبوط کرتا ہے، سننے والوں کا دل طاقتور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، محمد جی یہ رسولوں کا ذکر بندوں کو حق تک لے جانے کا وسیلہ ہے، بندوں تک حق پہنچتا ہے رسولوں کے ذکر سے، رسولوں کے ذکر سے بندوں تک۔ جس بندے نے حق کہا ہے اللہ کی قسم اس کے 20 گناہ معاف ہیں، 20 درجے بلند ہو گئے، 20 نیکیاں مل گئیں۔ پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں رسولوں کے ذکر سے بندے حق تک پہنچتے ہیں، بندوں کو حق رسولوں کے وسیلے سے ملتا ہے، اور وہ بھی رسولوں کی بات کا وسیلہ، رسولوں کی بات کا وسیلہ بندوں کو حق تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا وَمَوْعِظَةٌ، محمد جی یہ رسولوں کا ذکر انسانیت کے لیے نصیحت ہے، رسولوں کا ذکر انسانیت کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، محمد جی یہی وہ ذکر ہے جو ایمان والوں کو بھولا صراط مستقیم یاد کرواتا ہے۔ نبیوں کے ذکر سے صراط مستقیم یاد ہوتا ہے، نبیوں کا ذکر بندوں کو حق تک پہنچاتا ہے، نبیوں کا ذکر کمزور دل کو طاقت دیتا ہے۔ ٹھنڈا بولتے ہو، دکھ لگ رہا ہے اس بات کا۔ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے میری آپ سے، تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی بندہ چاہیے، نہ آپ سے کوئی چندہ چاہیے، آپ سے تو صرف سبحان اللہ کی اپیل ہے نا۔ تو وہ مجمع بھی کیسا مجمع ہے جو اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے یار؟ جیسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہا۔
دیکھیں میں یہ سورہ ہود پڑھا ہے میں نے ابھی اور اس کی 120 نمبر آیت پڑھی ہے. اس کے اگلی سورہ یوسف ہے, اب میں اسے پڑھ رہا ہوں, اور سورہ یوسف کی بھی میں آخری آیت کو لے رہا ہوں. اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اب لام کا معنی ہے شک نہ کرنا, قد کا معنی ہے تمہیں سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی شک نہ کرنا. کانا فی قصصہم, اللہ جی فرماتے ہیں یہ جو قصے ہیں نا ہم نے بیان کیے, یہ جو ہم نے قصے بیان کیے ہیں نا, یہ جو ہم نے قصے بیان کیے ہیں, یہ جو ہم نے قصے بیان کیے ہیں نا, میں کیسے آگے پڑھوں گا یار. یہ جو ہم نے قصے بیان کیے ہیں عبرتن لأولی الالباب, یہ فضول نہیں ہے, انہی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ رکھا ہے. عقل والوں کے لیے ہم نے ان میں نصیحت رکھی ہے. پھر فرمایا ما کان حدیث یفترا, دیکھو ان قصوں کو من گھڑت کہانیاں نہیں کہنا, ولیکن تصدیق الذی بین یدی, یہی وہ باتیں ہیں جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, دیکھو ہم نے ان کے بارے میں بڑا مفصل بیان کیا ہے. وَهُدًى, اور شک نہیں کرنا انہی بزرگوں کی باتوں میں ہدایت ہے. ان کی باتوں میں, سارے نہیں بولے یار, ان کی باتوں میں, انبیاء کے ذکر میں, انبیاء کے ذکر میں, رسولوں کے ذکر میں عبرت ہے, سبق ہے, زندگی کا سلیقہ ہے, دل کی مضبوطی ہے, نصیحت ہے, حق ملتا ہے, بندہ حق تک پہنچتا ہے. اور پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَالتَّفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً, شک نہیں کرنا, تم ان کا ذکر چھیڑ لو ہم تمہیں رحمت سے بھر دیں گے. ہم نے ان کے ذکر میں رحمت کو رکھا ہے. انبیاء اور رسولوں کا ذکر رحمت ہے. فیصلہ کرو, میں آگے جملہ دیتا ہوں. نبیوں کا ذکر رحمت ہے, بولو گے تو میں آگے چلوں. سارے بولو انبیاء کا ذکر. اگلا نہیں ہے جوانی جڑی قرآن سے بول دی نہیں پی یار, جسے قرآن سے محبت ہے, سارے بولو انبیاء کا ذکر ہدایت ہے, رحمت ہے, عبرت ہے, نصیحت ہے, بندہ حق تک پہنچتا ہے, صراط مستقیم یاد آتا ہے. بھئی گھر جا کے صبح ہی سبحان اللہ کہنا. اگر انبیاء کا ذکر یہ سارا کچھ دیتا ہے, معراج کی رات سارے نبی ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر جس محمد کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کا ذکر کیا کیا دیتا ہے. جس کی سمجھ آئیے جسے اس کی کیا بات ہے, جسے سمجھ آئیے اللہ اس کی عمریں دراز کرے, برکت عطا فرمائے. آپ نے تو کمال کر دیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم, اچھا ایک تو مان ہی نہیں مصطفیٰ کا ذکر, حضور کا تو ذکر ہی نہیں مان, اوپر سے پھر معراج ہو. نہیں سرکار کا تو ویسے ہی ذکر نہیں مان, اوپر سے ہم کہیں معراج. ابھی حضرت شاہ جی قبلہ, میں نام بھی نہیں لوں گا ادب کی وجہ سے, شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ عالم اپنے نانا کا ذکر فرما رہے تھے. تو دیکھیں یہ عروج بھی بلندی کو کہتے ہیں, معراج بھی بلندی کو کہتے ہیں, لیکن جو لمٹ میں آ جائے نا اسے عروج کہتے ہیں. جو فٹ میں آ جائے, کتنے فٹ ہے یہ, کتنے فٹ ہوگی یہ, 12 فٹ ہوگی بس, جو لمٹ میں آ گئی ہے یہ عروج ہے. جس کی بلندی سمجھ میں نہ آئے اسے معراج کہتے ہیں.
کیسے ہے یار؟ مجھے سورہ سبا سے اب مولانا غلام احمد صاحب کا ہونا تو ضروری ہے نا یہاں پہ. آج کسی وجہ سے میں نے انہیں چھٹی دی ہے اور بس خود ہی دی ہے، ورنہ وہ تو جان چھڑا رہے تھے کہ ہاں. کتنی خوبصورت بات ہے، جو آیت مجھے نہیں آ رہی تھی وہ میرے سامنے آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. بولو جسے سمجھ آئیے بات. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ سبا ہے، 34 نمبر سورہ ہے اور 12 نمبر آیت ہے. پھر پڑھتا ہوں. اللہ جی فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. سنو، سلیمان کو جانتے ہو؟ جی اللہ جی جانتے ہیں، داؤد کا بیٹا ہے، نبی ابن نبی ہے. فرمایا اپنے پٹرول کے بغیر والے ہیلی کاپٹر میں سلیمان نا 1 مہینے کا سفر 12 گھنٹوں میں کرتا تھا. مزہ آیا بھائی. میں پھر پڑھتا ہوں اوپر سے دیکھ. ہم نے کدھر ہے؟ ہم نے سلیمان کے بس میں ہوا کر دی. اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ. یعنی مہینے کا راستہ صبح میں کر لینا 12 گھنٹے میں، مہینے کا راستہ رات میں کر لینا 12 گھنٹے میں. 12 گھنٹے میں جو مہینے کا سفر کرے اسے سلیمان کہتے ہیں. بابا جی جا کے بیٹھنا ہے. میں نے 50 منٹ میں پہلی آیت پڑھی ہے. جلدی سے ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن کچھ لے لے. میں پھر عرض کر رہا ہوں بھائی، بغیر پٹرول کے اپنی ہیلی کاپٹر پر 1 مہینے کا سفر جو 12 گھنٹے میں کرے اسے سلیمان کہتے ہیں. 1 مہینے کا سفر جو 12 گھنٹوں میں کرے اسے سلیمان کہتے ہیں. پر کروڑوں میلوں کا سفر جو پلک جھپکنے سے پہلے کرے اسے محمد کہتے ہیں. عرض میں نے کیا ہے کہ معراج اس بیٹا لائٹ چاہیے. معراج اس بلندی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، جو لمٹ میں نہ آئے اسے میں. دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ضیافت الہی ہے. مشکل جملہ تھا. یہ کائنات کے رب کی مہمان نوازی کا واقعہ ہے. میں عرض کروں ہمارے بندے استقبال کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نہیں بیان کر سکتے ہم. بندے ہم جیسے نلائکوں کا کیسے پروٹوکول کے ساتھ استقبال اور مہمان نوازی کرتے ہیں ہم نہیں بیان کر سکتے. ہم تو بندوں کی مہمان نوازی نہیں بیان کر سکتے. جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہو. یہاں تو بندوں کی مہمان نوازی بیان نہیں ہو سکتی، یہ تو خدا کی مہمان نوازی ہے. اس واقعے میں اللہ مہمان نواز بنا، محمد مہمان بنے. نہ مہمان سمجھ میں آئے، نہ مہمان نواز سمجھ میں آئے، تو پھر مہمانی کون بیان کرے؟ اس لیے اسے بیان کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے 2 کے. اس میں بیان یا تو وہ کر سکتا ہے جس نے مہمان نوازی کی ہے، یا وہ کر سکتا ہے جو مہمان بنا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ میرے جیسا نلائق، نااہل، نکما، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. انتہائی ویسٹڈ قسم کا انسان جو اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ کچھ اوقات نہیں رکھتا،
اس کے باوجود بھی مجھ جیسے کو قرآن حکیم کی 53 آیتوں میں یہ مہمان نوازی نظر آئی ہے. نہیں، میں کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا، نہ کسی بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو اپنی بات کی ہے کہ مجھ جیسے کسی نہ کام کے بندے کو 53 ورسز آف دا ہولی قرآن، 53 قرآن کی آیتوں میں مصطفیٰ کی مہمان نوازی نظر آئی ہے. واقعہ معراج نظر آیا ہے. واقعہ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہاں سے کچھ یاد آ رہا ہے، تھوڑا ہٹ کے پڑھ لیتے ہیں. آل عمران 3 نمبر سورہ ہے. انتظامیہ میں سے ایک بندہ وہاں چلا جائے، ان بچوں کو دور کر دے، ورنہ میں ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہے. جی یہ میرے سامنے آ گیا ہے، جی یہ آ گیا ہے سامنے، آپ توجہ کریں. آل عمران 3 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 81 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں اس کی 82 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. آپ 3-4 بندوں نے سبحان اللہ کہا ہے، باقی کوئی نہیں قرآن کے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. وا کا معنی ہوتا ہے اور، اذ کا معنی ہوتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے. بیٹا میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں. اخذ اللہ، جب میں اللہ نے وعدہ لیا، میثاق النبیین، عام بندوں کو کٹھا نہیں کیا تھا، صرف نبیوں کی روحوں کو کٹھا کر کے ان نبیوں سے وعدہ لیا تھا. آپ سن رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں معراج پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ میں اپنے رنگ میں پڑھ رہا ہوں اسے. اللہ جی نے فرمایا محمد جی یاد ہے نا آپ کو جب ہم نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو کٹھا کر کے اور نبیوں سے وعدہ لیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ اچھا پھر میں اللہ نے نبیوں سے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. سنو سارے نبیوں، میں اللہ تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا. جب میں اللہ تمہیں سب کچھ دے لوں گا نا، ثم اس کے بعد جاءکم، تمہارے پاس آئیں گے، رسول، بڑی عزتوں والے رسول. کون سے رسول؟ یہ میں نے لفظ عزت کہاں سے لیا ہے؟ رسول کی لام کے اوپر جو 2 پیشیں آئی ہیں المختصر المعانی کتاب میں، قبلہ فرماتے ہیں کہ التنوین من التعظیم. یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کا معنی دیتی ہے، معنی ہوگا عزت والے رسول. معنی کیا ہوگا؟ سارے بولو ذرا. کون کہہ رہے؟ اللہ. بابا چنن پیر دی قبر چوندلی دعا نکلنی ہے جنہیں اللہ دا نام لینا ہے. ان سارے دعا لین لیا کو کون کہہ رہے ہیں؟ کن سے فرما رہا ہے؟ رسولوں سے فرما رہے ہیں. عالم ارواح میں رسولوں سے فرما رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ کہ تمہارے پاس عزتوں والے رسول آئیں گے. چلو میں واحد کے سیغے میں عرض کروں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے. تمہاری طرف میرا عزت والا رسول آئے گا. کون آئے گا؟ نہیں اللہ جی میں منت کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، یہ جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے آپ کی قدرتوں کے سامنے رونق افروز ہیں سارے رسول، یہ عزتوں والے نہیں؟ اللہ جی فرماتے ہیں نہیں، ہر رسول عزت والا ہے، ہر رسول عزت والا ہے، ہر رسول عزت والا ہے، پر جسے میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی امتوں میں عزت والے ہیں، وہ رسولوں میں عزت والا ہے. جیو جسے سمجھ آئی ہے بات.
اللہ جی ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس میرا رسول آئے گا. میں ذرا اتوں میں کے ترجمہ پڑھ لواں ایک باری. میں ترجمہ ادوں دا زبانی پہ کردا سا, ہن میں ذرا اتوں میں کے پڑھ لیندے ہو. یاد کرو جب اللہ نے سارے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں تو پھر تشریف لائیں تمہاری پاس وہ رسول. یہ مطلب ہے میں ٹھیک ہی پڑھنا پیا, میں ٹھیک پڑھنا پیا کہ اللہ جی نے سارے نبیوں نے فرمایا کہ تواڈے وال ایک میرا رسول آئے گا تواڈے وال. کتنے گل ہو رہی ہے؟ اجے کوئی رسول بھی دنیا تے نہیں آیا تے اوتھے عالم روا وچ اللہ پہ فرماندا ہے بھئی تسی تیاری رکھیا جے تواڈے ول مصطفیٰ آؤن گے, تواڈے ول مصطفیٰ نہیں. کوئی ایک رسول ہی اٹھ کے آگ چھڑے کہ اساں پہلے جانا ہے کہ انہاں پہلے جانا ہے, یا وہ ساڈے ہوندیاں آؤن گے. کتھے آؤن گے؟ میں چھری تھلے لیٹ جاں گا پھر آ جان گے, میں آگے ماراں گا چھال پھر آ جان گے, کہ میں کشتی بنا لاں گا پھر آ جان گے, کہ میں آرے وچ چر جاں گا پھر آ جان گے, کہ میں بیماری وچ بیمار ہو جاں گا پھر آ جان گے, کہ میں کنک دا دانہ کھا لاں گا پھر آ جان گے, کہ میں بندہ مار چھڑاں گا پھر کدوں آؤں گے. کوئی ایک نبی بھی اگوں بولدا نہیں پیا. اللہ جی یہ بول دے کیوں نہیں پئے؟ اللہ فرمایا آج نا سوال کرنا لیاں نو نہیں سدیا, صرف مننا لیاں نو سدیا. یہ سوچی پیر والے بندے نہیں اتھے آئے, میں پیان نہ آؤن گے رسول تے پھر آؤن گے. جدوں میں جو آکھے میں مصطفیٰ نو تواڈے ال کلاں گا تے پھر کل دیاں گا. نہیں اللہ جی کو چلو ہن سانو ہی دس چھڈو کدوں کلو گے؟ جدوں آدم دا زمانہ ہوئے گا ادوں فرمایا نہیں, نوح دا زمانہ نہیں, عیسیٰ دا زمانہ نہیں. فرمایا یہ رسول جدوں سارے دنیا چھڑ دیں گے نا, قبراں چلے جان گے نا, اس تو بعد مصطفیٰ نو کل کے نا ایک رات ایسی لے آواں گا جدو انہاں سارے انو قبراں میں سد کے نا ایک مسیتے کٹھا کر کے محمد نو کول کر دیا گا. جسے سمجھ آئیے بولو یاران, مصطفیٰ نو انہاں کول کر دیا گا. ثم جاءکم رسول, انہاں کول مصطفیٰ آ جان گے, انہاں کول مصطفیٰ آؤن گے. اور بولو جسے سمجھ آئیے انہاں کول مصطفیٰ آؤن گے, انہاں کول. اچھا ایک باری میں پھر پڑھ دیو. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ, جب میں رسولوں کو نبوت حکمت کتاب دے لوں گا نا, ثم جاءکم رسول, ان کے بعد پھر, اس کے بعد پھر مصطفیٰ, ان کے بعد پھر. لے وی جوانو آ قرآن ہے او کیمرہ ہے تے بابا فرید چینل ہے تے پوری دنیا تک یہ جملہ جانا ہے جیڑا میں پڑھ لگا. اللہ جی پہ فرماندے نے تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی, میں انہاں وچوں پہلا بھی نبی زمین تے کلیا نہیں, آخری دا فیصلہ میں ایتھے ہی کر دیتا سی. جیو جسے سمجھ آئی ہے بات, اجے میں پہلا رسول بھی دنیا تے کلیا نہیں تے میں آخری دا فیصلہ ایتھے کیتے نبیان دی یعنی کچہری دی اندر اعلان پہ کرنا کہ نبیوں اے تو اڈے بعد اے دے بعد کوئی نہیں. اسے کہتے ہیں ختم نبوت. جسے سمجھ آئیے وہ سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. جی کھڑے سیفی صاحب کھڑے ہو. آپ کیوں برکتیں عطا فرمائے, عمریں دراز فرمائے, آپ جیتے رہیں, مالک آپ کی خیر فرمائے. یہ جڑا تسا کہ نا تاج دار ختم نبوت, زندہ باد اہلو یار, یا جڑا میں عرض پہ کرنا عزت والے رسول ہیں, عزت والے رسول ہیں, عزت والے. گال سنو بیلیو, اے سورہ آل عمران پڑھنے ہیں نا پہ, اے میں ایک سورہ آگے ودیاں, نساء چوتھا سورہ 41 نمبر آیت میں پڑھ لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جی ارشاد فرماندے نے فَكَيْفَ
فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آیت پوری ہو گئی ہے، سبحان اللہ، ایمانداری نہ لا لبی ان ویکھو سارے بندے۔ مالک پہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَيْفَ او کنج دا ویلا ہوئے گا، اذا جدوں جئنا اسی لے کے آوانگے، من کل امتن بھی شہید، ہر امت نو اپنی کچہری وچ او دے گواہ دے نال۔ ان دسو جی اس تو آسان تے نہیں میں کر سکتا، ایک باری پھر کوشش کرنا۔ اللہ پہ فرماندہ ہے گواچی گانگ اٹھ کے بندیاں نہیں آ جانا میرے کول، ہر قوم اپنے نبی دے پیچھے ٹر دی آئے گی، اور ہر نبی اپنی قوم دے اگے ٹردا آئے گا، اور میری کچہری میں جدو بندے کٹھے ہونگے، میں بندیاں کو نہیں پوچھنا کدھر آ گئے ہو، میں نبیاں نو پوچھنا سناؤ جی انہاں بارے کی فیصلہ کیتا جائے۔ انہوں آندے نے گواہ، ان کی آندے نے اللہ جی پہ فرماندے نے ویلا یاد کرو، کہڑو جا ویلا ہوئے گا جدو آدم اپنی امت دی گواہی دیں گے، نو اپنی امت دی گواہی دیں گے، ابراہیم اپنی امت دی گواہی دیں گے، اسماعیل اپنی امت دی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت دی گواہی دیں گے، یوسف اپنی امت دی گواہی دیں گے، یعقوب اپنی امت دی گواہی دیں گے، اسحاق اپنی امت دی نبیان دے نانے تسی چپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہاں تے ہر نبی جو اپنی اپنی امت دی گواہی دے دے گا نا۔ اچھا مالک پھر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ، اس ویلے میں فرشتے نو آکھاں گا جاؤ پروٹوکول نال محمد نو لے آؤ، ہم مصطفیٰ کو لائیں گے، ہم لفظ جئنا ہم لائیں گے، ہم بیکا آپ کو۔ اچھا جدو سنیا میں تینوں لے کے آواں گا نا، تو پھر میں ہی نہیں آکھنا صرف حیدر آجگاہ والے دے بارے میں گواہی دے چھڑو، میں فرمانا ہے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آدم تو گواہی شروع کرو، اپنے آخری امت تک، آخری بندے تک گواہی دیو، سارے نبیاں دی بھی دے چھڑو، ساری امتاں دی بھی دے چھڑو۔ نہیں مالکہ میں نو تے نہیں گل دی سمجھ آئیے تو کی فرمایا بھئی آدم اپنی امت دی گواہی دینے تے سمجھ آؤں دی ہے، کیونکہ حاضر و ناظر نے اپنی امت ابراہیم اپنی امت دی گواہی دینے اس لئے کہ نبی موجود ہے امت دیاں اکھاں دے سامنے میں۔ اللہ فرمایا میں یہ ہوئی تے تو انہوں دسنا چاہنا نبیاں دیاں اکھاں دے سامنے اپنی امتاں رہیاں نے، محمد دیاں اکھاں دے سامنے کائنات رہی ہے۔ پھڑا بولے ہو یار، میں منت کرنا بابا جی تھوڑ دے رکھا کھول لو تھوڑی مہربانی، میں بار بار نہ آکھنا پوے، ایک باری پھر سبحان اللہ کھول رہا۔ ایتھوں میں سورہ انعام پہ کرنا، 6 نمبر سورہ اے میرے سامنے آ گئی ہے۔ ایتھوں میں 75 نمبر آیت پہ پڑھنا، 75 نمبر آئے تھے اے سورہ انعام میں تے اے 75 نمبر آئے تھے، اے میرے سامنے آ گئی ہے تے تسی چپ بیٹھے ہو۔ اللہ جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، وعد من ہندہ اور کذالکا اسی طرح، نون ہم ری دکھاتے ہیں ابراہیم مصطفیٰ دے دادے نو، ملکوت بادشاہی، السماوات والارض ساری زمین تے پورے آسمانہ دے وچ جو کچھ ہے وہ سارا سا ابراہیم نو ہتھی وکھایا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات، کائنات ابراہیم دیاں اکھاں تو چھپی نہیں، کائنات ابراہیم دیاں اکھاں تو چھپی، کائنات ابراہیم نو وکھائیے، کائنات ابراہیم نو وکھائیے، ابراہیم نو کائنات وکھائیے۔ علم تران اللہ خلق السماوات والارض، ابراہیم نو وکھائیے، مصطفیٰ نو بٹھا کے سامنے بنائیے۔
بولو جسے سمجھ آئیے بات. اللہ جی ارشاد فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا. 50 پہ بات کا آغاز ہوا ہے نا، بس 50 پہ سوئی آجے مجھے بتا دینا ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کو. عرض کر رہا ہوں وہ کیسا وقت ہوگا جب سارے نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے. سارے نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے. تم چپ ہو میں بھی چپ ہوں. اچھا مالک پھر فرمائے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم محمد جی سے کہیں گے آپ کائنات کی گواہی دے. یہ مطلب ہے انبیاء اپنی امتاں دی گواہی دیں گے تے میرے مصطفیٰ سارے نبیاں دی گواہی دے. اچھا اے توانو اللہ پاک کدی لوڑ نہ پائے تھانے کچہری دی آمین کہہ دو. جڑے چپ ہو توانو پہ جائے. میں ایک باری پھر دعا دینا تاکہ توانو بولنا آ جائے. اللہ پاک توانو تھانے کچہری دی لوڑ نہ پائے. جڑے چپ ہو توانو پہ جائے. پھر میں تیجی باری دعا دینا بڑا مسافر بھی ہیں اولاد رسول بھی ہیں. اللہ بھائی توانو تھانے کچہری دی لوڑ نہ پائے. شکریہ. یہ جس بندے نو تھانے کچہری دی لوڑ پیندی ہے انہوں اس گل دی سمجھ آئے گی کہ سارا کیس جڑا نا وہ گواہ دے ہاتھ چندا ہے. بندے ایویں نہیں تلیاں مچھیاں گواواں نو کھوا چھڑ دے. انہوں نے پتہ ہے جے گواہ بگڑ گیا تے کیس بگڑ جائے گا. گواواں نل بنا کے رکھی دی. اجے بھی جناب نو سمجھ نہیں آئی نبیاں نل بنا کے رکھی دی. جیتے رہو جسے سمجھ آئیے. اللہ جی نے فرمایا نبیاں کو لوں گواہی لینی ہے امتاں دی. اچھا انبیاء کو لوں گواہی امتاں دی لینی ہے. نبیاں دی گواہی مصطفیٰ معصوم نے نا انہاں دی گواہی دی کی لوڑ ہے. منت کرو اللہ جی نہ نبیاں نو جنت جان دیو. اللہ فرماندہ ہے خبردار کوئی نبی پیر نہ لائے جنہی دیر محمد دی گواہی نہ آ جائے. بولو جسے سمجھ آئیے بات. نہیں میری منت ہے میرا سوال اس مقام تے کھڑا ہے جڑا میں توڑنا پہ کرنا کہ پھر عرض پہ کرنا بھئی امتاں دی گواہی نبی دین یہ تے گل سمجھ آؤ دی ہے کیونکہ امتاں گناہگار نے. اللہ جی نبیاں نو تے جان دے جنت نبیاں دی گواہی کیوں لینا پیا. اللہ فرمایا قیامت تک جڑا قرآن سنے گا انہوں گل دی سمجھ آ جائے گی جس محمد دی سفارش تو بغیر نبیاں نو انہاں دی نبوت جنت نہیں لے کے گئی. مقتدیاں نو نمازاں کیویں لے جان گیا مصطفیٰ تو بغیر. کون جنوں سمجھے. او آئے تو اڈے نات خانی پڑھ دے مدنی مائیا گل تیرے ہوتے مکلی. ایت کو انہوں شیر چاہی دے نا میں شیر جو نہیں پڑھنا تے نہیں پڑھنا تے پھر نہیں پڑھنا. ایتے شیر ہو چاہی دے کہ سونیا مدنی مائیا گل تیرے ہوتے مکلی. یہ دا مطلب ہے وہ شیر نہیں قرآن دی آیت دا ترجمہ پہ کرتا ہے. جن سمجھ آئیے چوک کے سبحان اللہ کو سارے. تو میں عرض پہ کردہ سا اللہ جی نے فرمایا محمد جی یاد ہے نا نبیاں نل میں عالم روا وچ وعدہ لیا سی کہ میں مصطفیٰ نو تو اڈے حل کر لانگا. اچھا ان اگے پڑھئے جی. ویکھو میری گال سنو ایویں 20 منٹ باقی رہ گئے ممبر چھڑنے 20 منٹ تے 20 منٹاں تو بعد تسی ٹیلوی بارو تے میں نہیں بہن لگا. 20 منٹ تسی آکھو کہ میں تو ان چھڑ دیا تے بھی نہیں ہون لگا. ڈیوٹی ہے نا نوکری جو لگی ہوئی ہے. 20 منٹ ہو جانے نے تے پھر میں ٹر جانا ہے تسی ایک باری سبحان اللہ آکھو. اور سنو اللہ جی فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. انبیاء سارے نبیوں جی اللہ جی اے جدو میرے سونے آجن نا تو اڈے کول تے ایمان لے آئے جی. اچھا تے ایتھے ہم لکھے ہیں چھوٹے مولا ادھر ہوا ہے کی لکھے ہے ان اچھی بولو
ضرور اس کی مدد کرنا. کس کی مدد؟ نبی پاک دی. اے ہو کون ہے؟ نبی پاک نے. اے ہو اے نے، یعنی انبیاء نو اللہ پہ فرماندا ہے گل سنو اے محمد جی دی مدد تے کریو. سبحان اللہ. منت کرنا اکو محبوب ہے تیرا، او دی بھی مدد آپ نہیں کردا پیا. او دی بھی مدد نبیاں کولوں کروانا ہے. اللہ فرمایا پچھلا جملہ پڑھ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے مصطفیٰ تے ایمان لے آئے نے. میں قیامت تک انسانیت نو سمجھانا چاہنا جڑا محمد دا نوکر ہوئے نا او دے کولوں مدد مانگ لینی چاہی دیئے. کنا مدد کرنی ہے؟ نبیاں. شاباش. کدی؟ نبی سائیں دی. کتھے گل پی ہوندی ہے؟ عالم رواج. کون پہ کردا ہے؟ تہاڈا کی خیال ہے اللہ نو نہیں سی پتا کہ میں جدو نبی سائیں نو کلنا ہے تے سارے قبر وچ ہون گے؟ الا عیسیٰ ادریس. بھئی عیسیٰ نہیں قبر وچ ہون گے، ٹھیک ہے نا؟ یا ادریس نہیں ہون گے، باقی سارے کتھے نے؟ بول دے نہیں پہ. او قبراں وچ پئے نے تے اللہ پہ فرماندا لوی مدد کرنی جے تساں. جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں داد دینا جناب. شدائی سمجھ دیو اسی چنن پیر دی قبر تے جا کے سلام کرنے ہیں. ایتھوں سا پڑھیا جڑا محمد دا من نہ ہو جائے وہ قبرے لیٹ کے بھی مدد کر لیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں جنہی کو آ گئی اونا کو سبحان اللہ کہہ لو. اللہ جی ارشاد پہ مانے کالا اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي. گل سنو اقرار کر لو تے انہوں نے کہا جی کالو اقررنا اساں اقرار کر لیا. انجی ہوئے گا. قالا پھر اللہ فرمایا فَشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میری گواہی بھی نال پالو. اے مصطفیٰ دی عزت ہے، اے مصطفیٰ دا معراج دا ایک گوشہ ہے. ہون اللہ جی فرمانے فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ. بالکل نہ جے کو 10-15 منٹ ہے نہیں میں عرض پہ کرنا کہ انبیاء دے ذکر نو جدو بندہ کردہ ہے نا اے نہیں ہو سکتا کہ گل نبیاں دی چھڑے تے ہدایت ہی نہ ملے. یا نبیاں دی ذکر چھڑ جائے تے ہدایت نہ ملے یہ ہو سکتا والا جے نہیں ہدایت پہ لب دی نبیاں دا ذکر کر دے نہیں پہ تسی نبیاں دا ذکر کرو اور بندے رحمت تو خالی رہ جائے نہیں کیویں ہو سکتا ہے. یار ان ذکر کیے سبحان الذی اسرا بعبدہ نہ کرو تو میں تھوڑی سوچ تو زیادہ تھکیا بیٹھا میں یار. لیکن تھوڑی نوکری دے اندر میں ایمانداری نہ نوکری پہ کرنا ہے سر. عرض پہ کرنا سبحان الذی اسرا بعبدہ یہ معراج دی گل ہے. یہ گل کا دی ہے انلیمیٹڈ بلندی دی گل ہے، نہ سمجھ آن والے مرتبے دی گل ہے، کدی بھی عقل نہ آن والے عہدے دی گل ہے. تیری کریمی تو صدقے جاواں تو بھی کمال کر چھڑے ہے کدھر یہ نہیں آکھیا سبحان الذی اسرا بمحمد ہی. اے بھائی صرف منصب محمد ہے بس. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بنبی ہی. اے وہی عہدہ صرف نبی ہے. سبحان الذی اسرا برسول ہی اے وہی بلندی صرف حصہ رسول ہے. سبحان الذی اسرا باحمد ہی اے وہی مرتبہ اور عہدہ جڑا ہے اے جناب احمد ہے. اللہ فرمایا نہیں یہ نہیں گل ہے، یہ عہدہ میں عبد نو دیتا ہے.
یہ عہدہ میں کنوں دیتا ہے؟ کیڑا عہدہ ہے؟ کمال بادشاہ کدی بھی نہ سمجھ آن والی بلندی. بولو ہن کیڑا عہدہ ہے؟ سارے بولو میرے نوجوان بچے. دیتا کنوں میں؟ نا نبی نو دیتا ہے، عبد نو دیتا ہے. اتھے عبد کیوں رکھیا ہے؟ عبد کیوں رکھیا ہے؟ اوے جے اللہ نبی رکھ دیندا بندیاں ہاتھ چک لینے سن، پرا ہو جانا سی. گئے ساڑھے والا کام نہیں، نبی دا نا کام میں. جے اللہ اتھے رسول رکھ دا بندیاں پرا ہو جانا سی. ساڑھے والا کام نہیں ہے، یہ رسولان دا کام میں، پارا کام میں، ساڑھے والا ہے ہی نہیں. اللہ فرمایا اتھے عبد رکھے ہے، عبد. اتھے کی رکھے ہے؟ تاکہ قیامت تک جڑا قرآن کھول کے بہ جائے انہوں سمجھ آ جائے دنیا دے اندر جس وقت بھی کسے بندے نو عبد دی سمجھ آ گئی نا انہوں بلندی دے چھڑاں گے. اس عبد نو سمجھنا ہے، اس عبد نو سمجھ کے اپنے آپے چو عبدیت لے کے آنی ہے. جتھے کہ تو انہوں او عبدیت آ گئی نا او مراج صرف اللہ سائیں نبی سائیں لی نہیں سی رکھ سڑیا. نبی سائیں دے وچ کمال ہی ہے سی کہ وہ کوئی شے اپنے لی رکھ دی نہیں سن. انہاں اتھے جا کے بھی آکھے میں آ گیا تے منوں تے ہو گیا ہے، ان منوں دش میری امت نو کیویں ہونا ہے. قبلہ گل سنو، معراج دا سبق یہ وے، معراج النبی دا سبق یہ وے. 72 ہزار دفعہ اللہ جی محمد جی نو پہ فرماندے سن کچھ لے لو نا آئے جو کچھ تے لے لو، کچھ مانگ لو. اور چلو اتھے تے جی نے تسی اتھے نہیں سو مانگ دے، ان تے کلے بیٹھے ہیں مانگ لو. نہیں گل دی سمجھ آئی؟ سارا مکہ جو شو تھے تو انہوں توڑے وچ حیاء بڑی ہے تسی سارے انچ نہیں مانگ دے. چلو ان تے ثم دنا فتد اللہ. ٹھنڈا بولے دکھ لگائے فکان قاب قوسین او ادنا. گل سنو کچھ مانگ لو. تیری رحمت تو صدقے جاواں میرا سونا محبوب 70,000 دفعہ رب ہے کچھ مانگ لے وہ 70,000 واری آندے رہے میری امت نو دے دے، میری امت نو دے دے، میری امت نو دے دے. ایک واری آگ چھڑ دے چل میری تھی فاطمہ نو دے دے، پھر ایک واری آخ لیندے علی نو دے دے، ایک واری آخ لیندے حسن نو دے دے، چل ایک واری آخ لیندے حسین نو دے دے. ایک واری بھی گھر نہیں ویکھیا 70,000 واری آکھیا امت نو دے دے. اجے بھی جناب نو معراج تو سبق نہیں لبدا پیا. گل سنو بیلیو، میں سورہ نساء کھولن لگا، چوتھا سورہ ہے، میں 85 نمبر آیت کڈن لگا ہے میرے سامنے آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بندے نو اٹھاؤ، اٹھاؤ انہوں بندے نو. ہاں ٹھیک ہے جاگ پہ مبارک کو گوڑے تھلے کرو سارے بندے تھلے کر لو. شاباش شاباش شاباش. کوئی ایسی گل نہیں 10 منٹ پورے نے اجے نہیں چھڑنا. ایک باری سبحان اللہ کہہ لو. 10 منٹا بعد تسا روکنا ہے تو میں روکنا کوئی نہیں. اے 10 منٹ میں تو چھڑ نہیں سکتا. من یشفا شفاعتا حسنا، من یشفا شفاعتا حسنتا یکن لہو نصیب منہا. ٹھنڈا بولیو عبید اللہ بالکل چپ رہ گیا. پھر پڑھ لگا من یشفا شفاعتا حسنتا یکن لہو نصیب منہا. چھوٹے مولانا ادھر آؤ. اے تو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. ماشاءاللہ ہون اچھی پڑھنا ہے. جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. گل سنو اللہ جی اس آیت وچ پہ فرماندے نے تواڈے وچوں جیڑا بندہ میرے کولوں کسے لئی جو منگے گا نا، کسے لئی
جی میں عرض پہ کرنا پھر سنو جی قرآن پاک اللہ جی پہ فرماندے نے تواڈے وچوں جیڑا بندہ میرے کولوں کسے لی کچھ منگے نا کسے لی مولانا تسا میرے کانے کو گل کیتی ہونے اس گل کا جواب لے لو تے دھیان نہ سنو اللہ جی فرماندے نے پہ کہ تینوں جیڑی شے دی لوڑ ہے نا لوڑ جیڑی شے دی تینوں لوڑ ہے وہ اپنے لی نہ منگیا کر کوئی ذہن چ لیا او بندہ جنوں اس شے دی لوڑ ہوے تو آئی تو بعد او دے لی منگ میرے کو میرا اللہ پہ فرماندہ ہے مینوں میرے جلال دی قسم ہے میری کریمی دی قسم ہے میرا تیرے نال وعدہ رہ گیا جیڑی شے تو کسے لی منگے گا نا میں انہوں دیاں نہ دیاں میری مرضی ہے تینوں ضرور دے دیاں گا بولو جسے معراج کی سمجھ آ رہی ہے ان سمجھ آئیے 70,000 واری اللہ پوچھ دا رہا دس تینوں کی چاہی دے وہ ہر وار ساڑھے لی رہے مانگ دے رہے انہوں نے دے چھڑ انہوں نے دے چھڑ انہوں نے دے چھڑ اجے بھی سمجھ نہیں آئی جڑا بندہ کسے لی مانگ دے اللہ انہوں خالی رہنے نہیں دیتا اللہ جی فرمایا جڑا میری بارگاہ وچوں کسے لی منگے نا کسے لی اچھا گالے وے کمال بادشاہ اگر تسی میں نو آکھو نا شاہ جی فلانے لی دعا منگو تے میں مانگ دیں گا اچھا بھائی کمال آکھے بھئی اللہ بھائی دی خیر کرے وہ پا میں میرا شریک ہوئے ایگزامپل ہے مثال ہے انہیں گالو ساکھی ہے جڑا منو میرے نالوں چوکھا جاندہ ہے اللہ علیم بذات صدور نہیں علیم بذات صدور دا من ہوندہ ہے اندروں جاندہ ہے اللہ بندے نو اندروں نہیں جاندہ اندروں جاندہ ہے تے اندر پہ کس لیے دعا منگو جو چاہی دا جے ان 2 منٹ لئے میری گال سنو منو تے وہ شاہ چاہی دیئے جڑی میرے چاچے کل بھی کوئی نہیں وہ مالک پہ منو معاف کرے جے میرے چاچے میرے لیے قابل عزت نے میں مثال پہ دینا اور میرے چاچے اور یہ تھے آ جاندے میں مسند تے نہیں بیٹھ سکتا میں اتھے آ جانا ہے فوراں میری گل دی سمجھ آ گئی ہے وہ کو نوے ویڈیو کیمرے دا کو کلپ میرے چاچے نو کال دوے حالات بڑے نازک نہیں عرض پہ کرنا اچھا کوئی شے میرے چاچے نو چاہی دیئے اللہ جی نے فرمایا وہی تو منگنی ہے تے او دے لی منگ مال کا میں او دے لی کیوں منگا او تے میرے خون دا پیاس ہے نا گل شریکہ تے خون دا پیاسا ہوندہ ہے اللہ جی ان تسی پہ فرمان دیو میں انہوں دعا دیاں جڑا میرے خون دا پیاسا ہے مطلب تے آئی نکلے آیت دا بھائی میں دعا انہوں دیاں جڑا میرے خون دے پیاسے دیں بھائی میں کیوں ہی اگے گال کراں تسی تھکے بیٹھے ہو پھر میں عرض پہ کرنا میں انہوں دعا دے دیا جڑا میرے خون دا پیاسا ہے مالک فرماندہ ہے بے دل دا دل آگیا ہے میں اللہ تینوں ذات دے پیچھے چلانا چاہنا جن نے اپنی ساری عمر دعاویں انہوں نے دے چھڑیاں سن جڑے وہ دے خون دے پیاسے رہ گئے نہیں کمال دے اس ویلے ہویا ہے نا اس ویلے اتھے اتھے نہیں کچھ بھی ہویا کمال اتھے ہویا اخیر اتھے ہوئی ہے جدو ایتھو خون ٹریا ہے پورے وجود تو ٹردہ ہویا نالین تو نکل کے طائف دی زمین تے ڈگ ہے اللہ جلال چاہ کے اکھے جا جبریل جا کے محمد نو پوچھ انتے میں انہوں مار چھڑانا سن چھڑیا جی میں پڑھ چھڑیا کسی غوری نہیں کیتا میں عرض کیتی ہے نبیان دے ذکرچ ہدایت ہدایت نبیان دے ذکرچ عبرت عبرت نبیان دے ذکر نال حق لبد ہے حق نبیان دے ذکر نال عقیدہ ٹھیک ہندہ ہے نبیان دا ذکر جڑا رحمت دیندہ ہے نبیان دا ذکر جڑا زندگی دا سلیقہ دیندہ ہے میں دوبارہ جملہ پڑھنا تاکہ تسی کوئی ہدایت لب ہوئے دے بچوں طائف دی زمین دے اتے مصطفیٰ دے متھے تو خون ٹرے ہے نالین تو نکل کے طائف دی زمین تے ڈگے محمد چپ نے اللہ جلال چاہے جلال چاہ کے اللہ فرماندہ ہے جے سونیا تو آنکھیں میں بندے مار چھڑا جے تو آنکھیں تے میں بندے جے تو آنکھیں کوئی بندے بیٹھے نے جنہ دا غور ہے اس گالہ کی لوڑ ہے تینوں پچھن دی کہ جے تو آنکھیں تو تے اللہ ہے
سمجھ آئیے؟ بولو میرے ساتھ، تینوں کی لوڑ ہے تو پوچھنا پہ جی تو آنکھیں تے میں مار چھڑا، تو مار چھڑ پوچھنا کیوں ہے پیا؟ فرمایا اے ہوئی تے عقیدہ ہے تو آگے تو انہوں سمجھ آ جائے جیڑا اللہ لامتیاں دا فیصلہ محمد دے مشورے تو بغیر نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ دی امت دا فیصلہ محمد تو بغیر کیوں کر چلے گا؟ جس سے سمجھ آئیے اس کی کیا بات ہے یہاں؟ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہے بلندی مصطفیٰ، یہ ہے معیار مصطفیٰ۔ تو اللہ جی نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اے معراج دا سبق لو، کسے لی منگنا سکھ لو، کسے لی منگنا سکھ لو، مالا مال کر دیاں گا، کسے لی منگنا سکھو۔ یہ انلیمیٹڈ بلندی ہے۔ کون سی بلندی ہے؟ انلیمیٹڈ بلندی، جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اتنی بلندی، اتنا بلند، اتنا بلند جس کا حد ہی کوئی نہیں۔ ملتا کیسے ہے؟ ابدیت سے۔ ملتا کیسے ہے؟ معنی کیا ہے عبد کا؟ نہیں بیٹا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد۔ ایمان والو، عبد کا معنی غلام ہوتا ہے، غلام۔ عبد کا معنی ایک باری سارے بولو، والعبد بالعبد، جی غلام، نوکر، غلامی، نوکری۔ اللہ پہندہ ہے بلندیاں چاہی دیاں جی، بولو جسے سمجھ آئیے بات کی، بلندیاں چاہی دیاں جی، بلندیاں جی۔ اللہ جی دل تے بڑا کردہ بلندیاں لب جانتے، فرمایا نوکریاں سکھ لو، بلندیاں لب جان گیا، نوکریاں سکھ لو، بلندیاں لب جان گیا۔ جیڑا جنہ انج ہوندا جائے گا نا، اونا انج ہوندا جائے گا۔ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیوں بیٹھا آیا؟ جیڑا جنہ انج ہوندا جائے گا، اونا انج ہوندا جائے گا۔ دیکھو میں عرض کرتا ہوں، میرے آخری جملے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، قرآن حکیم بند ہو گیا ہے، اجازت بخش دیں میں چلتا ہوں۔ نبی سائیں اللہ پاک ان پوچھے ہے امت نو معراج ہونا چاہیے ہے، اللہ سائیں فرمایا میں تحفہ دے کے کل نا وہ امت نو معراج کرا دے گا۔ ہون دسو پھر کی لبا سی؟ ہاں جی، نماز کی لبا سی؟ تھوڑی خیر ہوئے، تسی جیوندے رہو، تو انہوں اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، تھوڑی آل اولاد دی خیر ہوئے، تو انہوں اللہ ساری فیملی نو مدینے لے جائے۔ ہم سمجھ آئی جے کہ قرآن جڑا نا نبی سائیں کل چل کے آیا ہے، جڑا روزہ ہے بھی نبی سائیں کل چل کے آیا ہے، اے جڑا حج ہے نا یہ بھی نبی سائیں کل چل کے آیا ہے، جڑی زکاة ہے نا یہ بھی نبی سائیں کل چل کے آیا ہے۔ ایک شے میرے سامنے آئی جے، یہ دا مطلب ہے اے جنہ صدقہ خیرات ہر شے نبی کل چل کے آئیے، ہر شے نبی سائیں کل چل کے آئیے۔ جنہوں تساں کہنا نماز بستر چھڑ کے ادھی رات نو کر چھڑ کے محمد جنہوں لین گئے نا وہ دا نا نماز ہے۔ سمجھ آئیے؟ جنہوں جنہی کو آگئی ہونا کو سبحان اللہ ہی کہہ لو۔ اور گزارش یہ کہ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ کے بتایا کہ کائنات بنائی ہے، انسان کی جتی کی برابری نہیں کر سکتی۔ حضرت انسان دی برابری کائنات کر سکتی ہے؟ انہوں نے اشرف المخلوقات۔ اچھا ان سارے انسان کٹھے بھی ہو جان، تو یہ جڑے اہل کتاب سن یہودی اور عیسائی جنہاں موسیٰ دی نوکری کی تھی، عیسیٰ دی نوکری کی تھی، انہاں دی برابری تے کوئی نہ کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ جڑے پچھلے مومن سن جناب عیسیٰ دے،
ਪਿਛਲੇ ਮੂਮਿਨ ਸਨ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉਮਤੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਰਦ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਜੂਦ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸਮ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖ ਲੋ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਉਮਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਇਨਾਤ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایڈی قیمتی شے نو جدو بندہ اس ذات واسطے مٹی تے رکھ چھڑے نا، ایدہ نام معراج ہے۔ ایدہ نام کیے آج سمجھ آئی جی مصطفیٰ دا معراج کیوں ہے سی؟ اللہ جی نے محمد دیاں وفاواں دا صلہ دے چھڑیا سی۔ واہ سونیا میرے دین واسطے سارا کچھ چھڑ دیتا ہی، میری بارگاہ وچ معراج کرا کے، تاکہ زمانے نو سمجھ آ جائے بلندیاں نوکریاں وچ رکھیاں نے۔ بلندیاں کتھے رکھیاں نے؟ نوکریاں سکھ لو، بلندیاں آ جان گی۔ بس اتنا ہی کافی ہے، یہی آج کا سبق تھا۔ اس سبق کو دل پہ لکھ لیں، جس نے جتنی نوکری سیکھ لی وہ اتنا بلند ہو جائے گا، جو جتنا جھکتا جائے گا اتنا بلند ہوتا جائے گا، اللہ جی اسے اتنا بلند کریں گے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ کسی کے لیے مانگنا ہی معراج ہے۔ اور آخری جملہ یہ سمجھیں، یہ آخری فکرہ ہے، یہاں سے چلے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سدرا، وہ کیا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پھر مسجد اقصی، سارے نبی، جماعت۔ نماز تو جا کے واپسی پہ ملنی ہے، جی نماز جا کے پھر جاتے ہوئے کیا پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ وہ تو ملی نہیں ابھی۔ رسول اللہ تے درود و سلام پڑھتے رہے ہیں۔ نہیں قبلہ تو سیتے جڑا نا ملنگا نہیں گل کر چھڑی، نماز پڑھی ہے جناب ہونا۔ یہ مسجد اقصی کی نماز یہ بات بتاتی ہے کہ قرآن کی آیتیں محمد کو سمجھانے نہیں آئی، محمد کی تصدیق کرنے آئی ہیں۔ یہ قرآن مصطفیٰ کی تصحیح کرنے نہیں آیا، نبی سائنوں سکھان نہیں آیا، زمانے نو دسنا ہے جو یہ پہ کر دینے ٹھیک پہ کر دینے۔ ٹھنڈا بولی افسوس ہے مجھے آپ کے بولے۔ یہ جو وضو کی آیتیں ہیں یہ تو نماز کے بعد آئی ہیں، نماز پہلے آئی ہے، وضو کی آیتیں بعد میں آئی ہیں۔ ہن تواڈے کو بندہ آکھیاں مسجد اقصی دی نماز نبی سائیں بے وضو پڑھی سی، ایسی دی تیسی تواڈی، وہ کو آکھ سکتا ہے؟ نہیں آکھ سکتا۔ وضو کی آنے سے پہلے جو وضو کرے تو پھر زمانے کو قرآن بتا رہا ہے میں محمد کی تصدیق کرنے آ رہا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو یا۔ آخری جملہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آخری جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، عالم ناسوت، یہ ناسوت ہے، عالم ناسوت سے گزرے، ملکوت ملائکہ کی دنیا سے گزرے، فرشتوں کے جہانوں سے گزرے،
کس دن آ رہا ہوں آج کے بعد؟ 10 کو آ رہا ہوں گلن ہٹی جی. گلن ہٹی یہ تو مینوں آنا ہی نہیں نا. گلن ہٹی, ٹھیک ہے, گلن ہٹی مسافر خانے مسافر خانے کے پاس 10 تاریخ کو معراج پڑھیں گے. حسب استطاعت علم با فیضان خواجگان چشت اہل بہشت معراج پہ گفتگو ہوگی. ابھی بس تھوڑا سا سبق دیا ہے جو ذہن میں آیا ہے, وہ اتنا ہی کافی ہے. دیکھو میری طرف سارے بندے, یہ پھر یہ نیچے, پھر یہ اوپر, پھر یہ نیچے, پھر یہ اوپر, پھر یہ نیچے. اوپر کیا جا رہا ہے؟ کیا اوپر جا رہا ہے؟ کیا جی کون جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ. آپ کو محمد جاتے نظر آ رہے ہیں, میں اوپر دیکھتا ہوں مجھے محمد کی نالین نظر آ رہی ہے. نہیں, جب ہم اوپر دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ مصطفیٰ کی نہیں بولے سارے, نبی سائیں کی. عالم ناسوت یوں دیکھے تو اوپر نالین ہے, ملکوت یوں دیکھیں تو اوپر نالین ہے, جبروت یوں دیکھیں تو اوپر نالائق. ٹھنڈا بولے ہو یار. کائنات مل کر جب یوں دیکھے اوپر نالین نظر آئے, عقل میں بات آ جائے, کائنات تو اس کی جوتی کی برابری نہیں کر سکتی. سمجھ آئیے, بولو میرے ساتھ. جس کی نالین کے تلوے کی برابری کائنات نہ کر سکے انہیں محمد کہتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ بس یہ سبق ہے معراج کا مختصر سا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اگر آپ میں عاجزی نہیں آئی, آپ کو معراج کی سمجھ نہیں آئی, اگر آپ کو جھکنا نہیں آیا, آپ کو معراج کا پتہ نہیں چلا, اگر آپ میں نماز کی پابندی نہیں آئی, آپ کو معراج کی قدر نہیں آئی, تم نے نبی کے تحفے کی قدر نہیں کی. اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ الف